ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص امت کی مغفرت کے لیے روزانہ 25 مرتبہ دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو ابدال لکھ دیتے۔ ولایت کا ایک بہت اونچا درجہ ہے، اللہ کے دوستوں کا ایک اونچا مقام ہے ابدال۔ فرمایا جو روزانہ امت کے لیے 25 مرتبہ دعا کرے گا اللہ اسے ابدال لکھ دے گا۔ یہ امت میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی امت ہے جس کا ایک مضبوط رشتہ ہے ایمان کا، کلمے کا، اسلام کا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند تعلیمات اس پر ہے کہ یہ امت ایک بن کے زندگی گزارے، کسی کا گھاٹا ہو یہ اسے اپنا گھاٹا سمجھے، کوئی تکلیف میں ہو اسے اپنی تکلیف سمجھے۔ تو اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ اپنی دعاؤں میں ساری امت کو یاد رکھتا ہے۔ بڑی خوبصورت دعا ہے، قرآن میں بھی ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اے اللہ ہماری بخشش فرما دے اور میرے ان سارے بھائیوں کی بخشش فرما دے جو ایمان کی حالت میں دنیا سے جا چکے۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، جو ایمان کے ساتھ سبقت لے گئے۔ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اللہ میرے دل میں کسی ایمان والے کے لیے کھوٹ نہ رہنے دے، صاف دل۔ اللہم ارحمنی وارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر لی واغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انصرنی وانصر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، اپنے آپ کو پہلے پیش کرے کہ میں زیادہ محتاج ہوں، یہ بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اپنے آپ کو زیادہ پیش کرے کہ میں زیادہ محتاج ہوں، پھر امت کو بھی یاد رکھے۔ اللہ مجھ پہ رحم فرما، ساری امت پہ رحم فرما، اے اللہ میری بخشش فرما، ساری امت کی بخشش فرما، اے اللہ میری مدد فرما، ساری امت کی مدد اور نصرت فرما۔ تو اپنے لیے مانگے، اپنے والدین کے لیے مانگے، اپنے اولاد کے لیے مانگے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے مانگے، اور ساری امت کے لیے دعا کیا کرے۔ امت کے لیے مانگنا بڑی چیز ہے۔ آج بہت لوگ اپنی حاجات پر رونے والے مل جائیں گے، بیوی بچوں کے لیے رونے والے مل جائیں گے، اپنے مفادات کو خطرے میں دیکھ کر رونے والے مل جائیں گے، لیکن اللہ کے نبی کی امت اس کے لیے رونے والے، اس کا دکھ اٹھانے والے، اس کا درد محسوس کرنے والے بہت تھوڑے رہ گئے۔ کسی مسلمان کو دیکھو تو حقارت کی نظر سے نہ دیکھو، دل ہی میں اس کے لیے دعا کر دو، اللہ اسے بھی جنت دے دے، اسے بھی نیک بنا دے، اسے بھی متقی بنا دے، بجائے اس کے کہ حقارت کی نظریں ڈالو، اسے حقیر سمجھو، اپنا ایمان دینداری بھی خطرے میں ڈالو۔ اگر اس کے بدلے میں تم دل ہی سے اس کے لیے دعا کر دو گے تو اللہ کا حبیب کل تمہیں اپنی شفاعت کی دولت عطا فرما دے۔ ہاں، امت کو یاد رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند ہے کہ امت کے لیے دعا کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امت کے لیے مانگو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے ہو جاؤ گے۔ اللہ کے رسول کو اپنی امت بہت پسند ہے، محبوب ہے۔ جو اس امت کو یاد رکھے گا وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا ہو جائے گا۔ اسی طرح امت میں جتنے نیک صلحاء گزرے ہیں، اے اللہ ان کے درجات بلند فرما۔ یا اللہ امت کے جتنے گناہگار بندے ہیں انہیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ تو اپنی دعا بڑھیا بناؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیاری پیاری دعائیں سکھا کر گئے ہیں، بہت پیاری پیاری دعائیں۔ تو دعاؤں کا اہتمام خوب ہو اور اس کی فکر نہ رہے کہ قبول ہوئی یا نہ ہوئی۔ جب آپ کو دعا کی توفیق مل گئی یقین کرو قبول ہو گئی۔ اب قبولیت کی کیا شکل ہے وہ اللہ علیم اور حکیم ہے،
وہی بہتر شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ اللہ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں لرن قرآن ویب کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ اگر آپ بھی گھر بیٹھے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کریں۔